نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلوات، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے اندر محبت اہل بیت اطہار کے بارے میں نے آپ کے سامنے عقیدہ اہل سنت بیان کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں پر فرض کر دی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں اہل بیت اطہار کی محبت کس طرح ہونی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارے سامنے نمونہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ میں مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ اکرام کو ہمارے لیے ستارے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں النجوم الصحابی کالنجوم، میرا صحابی ہر صحابی ستارے کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے بھی ہمیں یا حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، یا پھر کیونکہ حضور علیہ السلام تو نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ان جیسے اعمال کرنا تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تو معصوم ہیں، بے عینی اسی طرح ہے، تو پھر صحابہ کرام جو ہماری طرح ہی تھے، معصومیت ان کے اندر بھی نہیں تھی، بتقاضۂ بشریت ان کے اندر بھی مادہ خطا کا موجود تھا، تو وہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق تو اب کسی عمل کو بھی اس پرفتن دور میں، جبکہ ہر عمل کے بارے میں ہم نے اپنے پاس سے عقیدے بھی گھڑ لیے ہیں اور اعمال بھی گھڑ لیے ہیں، جو ہمارے من میں آتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ عقیدہ قابل قبول ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق ہے۔ شریعت کے احکام کے مطابق اہل بیت اطہار کی محبت کا انداز اگر ہمیں سیکھنا ہے تو پھر صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سیکھنا پڑے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ سے آپ کو ایک انداز سمجھ آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے قریبیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر جب یہ فتح کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی او کما قال علیہ السلام۔ گویا
یہ ایک مقدر سوال ہی ہوگا کہ کسی سائل نے سوال کیا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف آپ کا اپنا گھرانہ ہو، ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہوں، ایک طرف آپ کے بیٹے ہوں اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہوں، ایک طرف عبد الرحمن اور ایک طرف امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ کو اگر فیصلہ کرنا پڑے کہ ان میں سے آپ کس کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، کس کے ساتھ آپ زیادہ صلہ رحمی کرتے ہیں، کس کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر بندے کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، اپنا پیار ہوتا ہے، اپنے اعزا و اقربا پیارے ہوتے ہیں، اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں عقیدے کی بات تھی، ایمان کی بات تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مومن اور کوئی دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بعد الانبیاء افضل البشر کا لقب دیا گیا کہ انبیاء کے بعد جو تمام بشروں میں افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وجہ یہی تھی کہ ان کا معیار ایمان کا یہ تھا۔ جب کسی سائل نے سوال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کس کو فضیلت دیں گے، کس کو ترجیح دیں گے، تو آپ نے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا دی۔ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہی، حالانکہ وہ صدیق تھے، انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو ان کو صدیق کا لقب ملا۔ پھر بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی ہو، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا نواسا ہو، آپ کی بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی تو میری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، من ان اصل قرابتی، کیونکہ سوال یہ تھا کہ مقابلے میں سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کو اپنی بیٹوں کی قربت زیادہ پسند ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبوں کی، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ من ان اصل قرابتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اگر مجھے اپنے بیٹے، گھر بار سب کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو میں اپنے گھر کو، مال کو، آل کو چھوڑ کر بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لوں تو یہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے معیار محبت اہل بیت اطہار کا، کہ محبت اہل بیت اطہار کے لیے اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو بندہ قربان کر کے بھی کہے کہ اگر ان کی قربت مل جائے، ان کے ساتھ تعلق ہو جائے، ان کے ساتھ نسبت ہو جائے تو یہ نسبت و تعلق ہمیں کامیابی دے گا، یہ نسبت و تعلق ہمیں کامیابی و کامرانی کے راستے پہ لائے گا، ہدایت کے راستے پہ لائے گا، ان کے وسیلے سے ہمیں جنت ملے گی۔ اور پھر یہ عملی طور پہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، ایک تو یہ ہے نا زبانی بات، زبانی تو ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ایک ہے عملی طور پہ اس کو کر کے بھی دکھانا۔ اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ستاروں کی طرح جگمگ کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، حجرہ مبارکہ میں جگہ نہیں تھی، جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے وہ ساری جگہ پر ہو گئی تھی، تمام صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھ چکے تھے، اب کسی اور کے آنے کے بعد اس کے لیے جگہ نہیں تھی، سارے صحابہ متوجہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اسی اثناء میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں نا دیکھا کہ جگہ تو مکمل ہے، اب یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو جتنا بڑا بھی ہوتے والا کیوں نہ ہو، تو جب وہ آئے کسی محفل میں یا کسی مجلس میں تو اسے وہیں پہ بیٹھنا چاہیے جہاں پہ جگہ ہو، خصوصاً لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو سارے صحابہ پہلے سے موجود ہے، جگہ تو ہے ہی کوئی نہیں بیٹھنے کی، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کیا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ کی نظر پڑی ہوگی ان پہ،
لیکن تھوڑی دیر گزری کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجلس میں سب سے آگے تھے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی کہ وہ کھڑے ہیں اور وہ بھی محفل کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ انہیں جگہ جو نہیں مل رہی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر انہیں کہتے تعال یا علی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آئیے، اجلسنا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میری جگہ بیٹھ جائیے۔ حالانکہ وہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے یہ عملی طور پہ کر کے دکھایا نا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہو تو پھر بندہ ان پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ محبت کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر ظاہر کیا نا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ جذبہ کتنا پیارا ہوا، کتنا پسندیدہ ہوا۔ یہی میں آج آپ کے سامنے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے خالی خولی نعروں سے یا کھوکھلی باتوں سے ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت واقعی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن محبت وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور پھر اس کا عملی بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اور وہ عملی اظہار یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں محفل میں صرف اتنا عرض کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ حضور علیہ السلام کے قریبیوں میں سے ہیں، تو لہٰذا آپ آگے ہیں، جہاں پہ بیٹھ جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جب یہ عمل مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، وہ ان کی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انما یعرف الفضل ذو الفضل صاحب الفضل، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بعض کسی اور بھی بات کا کر رہے تھے لیکن آپ نے اپنا موضوع بدل دیا۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں بہت سے صحابہ یہ گئے ہوں گے، شاید انہوں نے اس بات کو اتنا بڑا نہ جانا ہو، انہوں نے اس عمل پہ کوئی توجہ ہی نہ دی ہو کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی بندہ جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر کے فرمایا انما یعرف الفضل ذو الفضل صاحب الفضل او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میرے یارو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ فضیلت والے کی فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کتنا بڑا پیغام دے دیا۔ انما یعرف الفضل ذو الفضل صاحب الفضل او کما قال علیہ السلام، فرمایا بے شک فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت جانتا ہے۔ یہ پیغام دے دیا، فرمایا میری اہل بیت اطہار میرے قریبی بھی فضیلت والے ہیں لیکن میرے صحابہ بھی کم فضیلت والے نہیں ہیں۔ تو یہ پیغام بھی آپ نے دے دیا کہ جہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت پہچانتا ہے، جو خود فضیلت والا نہ ہو اسے فضیلت والے کی فضیلت کا کیا پتہ۔ یہ تو فضیلت والے ہی ہیں نا جو فضیلت والوں کی فضیلت۔ ایک اور موقع جس کے اندر آتا ہے، بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنے گھر جا رہے تھے نا مدینہ شریف کی گلی میں، آگے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اب دونوں کا آمنا سامنا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام دیا، ایک سلام دیا، جواب دیا۔ ابھی بات کچھ بھی نہیں ہوئی، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، بس سلام کا تبادلہ ہوا، سلام و جواب کا تبادلہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرمانے لگ پڑے۔ آپ تبسم جب آپ نے کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان سے پوچھا ما لکا تبسمت یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ تبسم تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی تعجب کی بات ہو، جب کوئی واقعہ ایسا ہو جس پہ بندے کو تعجب آئے تو وہ تبسم کرتا ہے۔ یہ خوش ہونے کا، اظہار کرنے کا، خوشی کا پہلا سیڑھی ہے نا، پہلی۔ اس کے بعد اگلا اس کا مرحلہ آتا ہے دیہک۔ یہ دو معمود ہیں، قابل تعریف ہے۔ تیسرا درجہ آتا ہے کہکا مارنا، یہ معمود نہیں ہے۔
کاکا مارنے کو اسلام کے اندر ناپسند کیا گیا ہے، لیکن یہ دو پہلے درجے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے درجے کا اظہار کیا کہ انہوں نے تبسم فرمایا۔ بات ابھی ہوئی کوئی نہیں تھی، تعجب کی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ جس پہ تبسم کیا جاتا، اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ لیا، عرض کی، فرمایا مالکا یا ابا بکر تبسمتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت ہے نا، کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جس سے محبت ہو اس کے جب بلندی، رفعت، مقام و مرتبے کا پتہ چلے تو دل کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر خوشی ہو تو بندہ اظہار بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی عظمت کی کوئی بات کرے تو اہل سنت و جماعت خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ دل میں محبت ہو تو خوشی ہوتی ہے نا۔ کسی کی بھی محبت دل کے اندر ہو تو جب اس کی عظمت کوئی بیان کرے تو آٹومیٹیکلی دل کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو بندہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ فطرتی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عرض کی، فرمایا آپ کی محبت چونکہ دل کے اندر موجود ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو آپ کی عظمت کے بارے میں پتہ چلا، آپ کے مناقب کے بارے میں پتہ چلا، آپ کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا، تو اس فضیلت کو دیکھ کر، محسوس کر کے دل کے اندر خوشی کا اظہار ہوا، تو میں نے اس کا اظہار تبسم کے ذریعے کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ابو بکر کون سی فضیلت، میرا کون سا مقام و مرتبہ، کون سی عظمت جو اس وقت آپ نے دل میں محسوس کی تو آپ نے تبسم کے ذریعے اس کا اظہار کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھائی بنا کر آپ، اللہ نے کہ نبی نے آپ کو اپنا بھائی بنا کر آپ کا مقام و مرتبہ اور زیادہ بلند کر دیا ہے، لیکن آج جو فضیلت میں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے آپ کی سنی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا لا یجوز احد الصراط، کوئی بندہ پل صراط میں سے گزر نہیں سکے گا۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا تو ہر کسی نے ہے، ہر کسی کو گزرنا ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، نیک ہے، بد ہے، گزرنا تو ہے۔ یہ تو قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ تو قرآن مجید کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر کسی نے پل صراط میں سے گزرنا ہے۔ اور پل صراط کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس کے نیچے جہنم ہے، جو نہ گزر سکے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جو گزر سکے گا وہ آگے جنت میں جائے گا۔ اب گزرنا ہر کسی نے ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، پل صراط کا تذکرہ شروع ہوا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط الا علی کتب لہ الجواز، فرمایا کہ اللہ نے جنت، پل صراط، یہ سب میرے حوالے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے مختار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے مختار بنایا ہے نا تو میں نے بھی آگے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو اپنے غلاموں میں بھی بانٹ دیا ہے۔ تو فرمایا ان میں سے ایک اختیار میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، وہ اختیار یہ ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا علی کتب لہ الجواز، کہ پل صراط میں سے کوئی بھی نہیں گزر سکے گا جب تک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گزرے کی اجازت نہ دیں گے۔ جس کو وہ اجازت دیں گے وہ پل صراط سے گزر سکے گا، جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ گزر نہیں سکے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو سمجھاؤں تو مفہوم اس کا یہ بنا کہ جو جنت میں جانا چاہے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے جائے گا، تو جس نے نہیں جانا اس نے تو ویسے بھی نہیں جانا، جسے وہ اجازت نہ دیں گے وہ جائے گا نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب جب یہ حدیث کے الفاظ حضور علیہ السلام سے سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بیان کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کے نا وہ فدیحک علی،
میں نے پہلے آپ کو پہلا مرحلہ بتایا تھا کہ خوشی کے اظہار کے لیے پہلا مرحلہ تبسم ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ دہک ہوتا ہے۔ تبسم میں دانت نہیں نظر آتے، دہک میں بندے کے دانت بھی نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں معمود ہیں شریعت کے اندر، ان دونوں کو برا نہیں سمجھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا۔ جب وہ تبسم فرمانے کی وجہ بیان کر چکے کہ آپ سے محبت ہے، آپ کی عظمت کا اندازہ ہوا تو اس لیے دل خوش ہوا، تو اظہار کے لیے تبسم کیا۔ جب یہ حدیث سن چکے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضحک علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگ پڑے، وہ دہک کرنے لگ پڑے۔ اس سے اگلا مرحلہ، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مالکا دہکتا یا علی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی عظمت سنی تھی اس لیے میں نے تبسم کیا تھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں دیکھ کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر میں افلا ابشرک، میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آپ سے خوشخبری کون نہیں سننا چاہتا، ضرور سنائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی ہنسا اور تجھے خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ اختیار مجھے دیا تھا کہ اے علی پل صراط کے کنارے پہ کھڑے تم ہوگے، جس کو تم گزرنے کا پروانہ دو گے وہ پل صراط سے گزر سکے گا۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے اختیار دیا تھا تو مطلق اختیار نہیں دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کو مرضی ہے اسے گزرنے دینا، یہ تمہارے اختیار میں آ گیا ہے، انہوں نے ایک شرط کے ساتھ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ اختیار شرط کے ساتھ دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط کیا تھی؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے یہ شرط رکھی تھی کہ اے علی پروانہ اسے دینا جس کے دل میں حب ابو بکر ہو، ہرگز کوئی ایسا نہ گزرے جو بغض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے والا، جس کے دل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوگا اس کو پروانہ کبھی نہ عطا کرنا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر کبھی نہ لگانا، کیونکہ وہ جنت میں جانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے محبت اہل بیت اطہار کی، اور یہ اس کا اظہار، اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے پھر اسے مقام کیا ملتا ہے کہ اب جنت بانٹنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن شرط ساتھ یہ رکھ دی گئی ہے کہ جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی پل صراط سے بندہ گزر نہیں سکے گا۔ اور یہ جانچنے والے کون ہوں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دیکھیں نا، 100 روپے کا نوٹ لے کر میں کسی دکاندار کے پاس جاتا ہوں، اس میں سارے ہندسے موجود ہوں، صرف ایک ہندسہ کم ہو یا پھٹا ہوا ہو، تو وہ دکاندار مجھ سے لے لے گا 100 روپے؟ نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہے گا کہ جی یہ اس میں تو نمبر پورے نہیں ہیں، ہندسے پورے نہیں ہیں۔ تو میں کہوں ایک ہی کم ہے نا، وہ کہے گا ایک ہی کم ہے لیکن نہیں لگ سکتا۔ تو 5 پڑا ہوا بندہ بھی اس نوٹ کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر ایک ہندسہ کم ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باب مدینۃ العلم ہے، وہ کب پاسپورٹ دیں گے جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہوگی؟ وہ کیسے اسے گزرنے دیں گے؟ اس لیے اسلام نام ہے شریعت کے مطابق چلنے کا۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت وہ ہونی چاہیے جو شریعت نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا پھر خالی خولی نعرہ نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے ابتداءً کہا، بلکہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، عملی طور پر اظہار ہونا چاہیے۔ اور اس اظہار کے نمونے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، الصواعق المورقہ کے اندر روایت ہے، آپ کا دور خلافت تھا۔ ہم تو آج کل لوگوں کو اس جھگڑے میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ خلافت کس کا حق تھا، کس کو ملنی چاہیے تھے، کس نے چھین لیا تھا۔ دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ الصواعق المورقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در پہ آئے اپنے کسی کام کے سلسلے میں ملنے کے لیے، تو دروازے پہ ناک کیا، آپ کا خادم حاضر ہوا،
اس سے پہلے وہاں پہ کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے ہیں، جو صحابی رسول بھی ہیں، بدری صحابی بھی ہیں، مقام بھی ان کا بہت زیادہ ہے۔ وہ وہاں پہ پہلے سے کھڑے تھے، وہ اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی ملنا چاہتے تھے۔ اب دربان ان کے لیے اجازت لینے کے لیے گیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو پیغام لے کے آیا۔ انہیں اس نے کہا عبداللہ بن عمر کو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ملاقات کا، پھر آ جانا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ ابھی اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے، اجازت مانگی بھی نہیں تھی، صرف جواب سنا نا کہ بیٹے کو یہ جواب مل رہا ہے، تو انہوں نے اجازت نہیں مانگی کہ جب بیٹے کو نہیں اجازت دی تو مجھے کیسے ملے گی، وہ وہیں سے چلے گئے۔ اب وہ دربان خادم بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا نا، اس نے اندر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ جب میں آپ کا پیغام آپ کے بیٹے کو پہنچا رہا تھا تو وہاں پہ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تو نہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ایک لمحہ پہلے آپ کا بیٹا آپ سے ملنے کا متمنی تھا، اجازت نہیں دی، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے ہیں، وہی امیر المومنین جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا، حکم دیتے نا اپنے کسی دربان کو کہ انہیں لے آؤ، لیکن یہ روایت کے الفاظ ہیں، یہ ہے محبت اہل بیت اطہار کا عملی نمونہ کہ جوتیاں بھی نہیں پہنی، خود چل کر امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے، خود چل کر گئے اور جا کر کہا کیا؟ کہا بیٹا ملنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں عرض کی آیا تو تھا، فرمایا پھر ملے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں نے سمجھا کہ مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار خلافت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھ کر کہا حل انبت الشعر فی الراس بعد اللہ الا وانتم، فرمایا یہ دستار کیا، یہ خلافت کیا، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے سر میں بال آئے ہیں تو اللہ کے بعد تم نے عطا کیے، ہماری تو تم سے محبت ہے، وہ میرا بیٹا ہے نا۔ اذا جئت فلا تستاذن، فرمایا وہ آئندہ بھی آئے گا تو اجازت مانگ کے آئے گا، کوئی اور آئے گا تو اجازت مانگ کے آئے گا، مرضی ہوئی تو اجازت دوں گا، مرضی نہ ہوئی تو اجازت نہ دوں گا۔ اذا جئت فلا تستاذن، لیکن تم تو حضور علیہ السلام کے قریبی ہو، تمہاری محبت تو واجب ہے ہمارے لیے، جب کبھی بھی آؤ بغیر اجازت کے آ جایا کرو، تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت اطہار کا عملی نمونہ، جس سے اہل بیت اطہار بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔